السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس بیماری کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خواتین کے متعلق، کہ خواتین، ایسی خواتین جن کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ مختلف ادویات بھی استعمال کرتی ہیں، مختلف ڈاکٹروں کا سہارا لیتی ہیں۔ تو یہ مرض میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس میں خواتین کے اندر سوزاکی اور آچکی مادہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سوزاکی اور آچکی مادہ کی وجہ سے جو ہے وہ حمل جو ہے وہ بار بار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو حمل ٹھہرتا نہیں ہے، اگر ٹھہر جاتا ہے تو حمل بار بار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ایک اصل میں ہوتا کیا، یہ سوزاکی اور آچکی مادہ یہ ایک متعدی مرض ہے جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ تو اس میں اس کے اسباب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اسباب میں ایسے فوش خواتین یا ایسے فوش وغیرہ مرد جو ہیں، یا ایسی بازاری قسم کی خواتین یا بازاری قسم کے جو مرد ہوتے ہیں، وہ جب کسی کے ساتھ ایسا فعل سر انجام دے لیتے ہیں تو وہ بیماری جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں۔ اور جب ان کی شادی بیاہ ہوتی ہے، یا شادی بیاہ اگر ہوئی ہے، تو وہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں، تو یہ بیماری ان کو بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ یا جب شادی نہیں ہوتی ہے تو اگر یہ کچھ آدمی ایسے اگر یہ پہلے فعل سر انجام کر چکے ہوتے ہیں تو یہ بیماری اپنی خاتون کو منتقل کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بیماری خواتین میں منتقل ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک متعدی مرض ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور اس کا جراثیم جو ہوتے ہیں وہ جسم کے اندر کافی سالوں تک وہ زندہ رہتے ہیں جب تک اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے۔ اور یہ اسی کی وجہ سے مردوں کے اندر جو سیمن کے اندر جو سپرم ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں، ان کو ایسا ڈاؤن کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، وہ نارمل کر دیتے ہیں۔ اس طرح خواتین بیچاری جو ہیں ان کے اندر بھی ایسی پرابلمز یہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کے رحم کمزور ہو جاتا ہے، رحم کے اندر ایسی جو مادے جو وہ پیدا ہو جاتے ہیں، آچکی اور سوزاکی مادے پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ حمل پہلی بات ہوتا نہیں ہے، اگر ہو جاتا ہے تو بار بار وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کبھی 5ویں مہینے میں، کبھی 7ویں میں، کبھی 8ویں میں، کبھی 9ویں میں، یعنی بعض دفعہ تو ڈلیوری ہونے کے بعد بھی بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ یعنی یہ خواتین کے ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے بیچاری خواتین بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ یہ میری آپ نے ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ ایک ایسا بہترین آپ کو نسخہ میں پیش کروں گا۔ اگر کسی خاتون بہن کو یہ کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو چکا ہے تو وہ ان ادویات کے ذریعے سے اپنا علاج کرے، اور ایسا وہ دیکھیں گے کہ ان کے جسم کے اندر یہ جو سوزاکی اور آچکی مادہ موجود ہے یہ انشاءاللہ ایسا ختم ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بدہضمی کا آدمی شکار ہوتا ہے، پرانی بدہضمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ یہ گلے سڑے پھل جو ہوتے ہیں، گلے سڑے میوہ جات جو ہوتے ہیں، ان کے استعمال کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یا مسالہ دار مرغن غذائیں جو ہوتی ہیں ان کے استعمال کی وجہ سے بھی یہ مرض کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ جتنے کولا مشروبات وغیرہ ہیں ان کے وجہ سے بھی یہ ایسی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایسی تیز جو کھانے جو ہیں مسالہ جات، جو کیونکہ ہر مسالہ جات کے اندر بھی آج کل کیمیکل وغیرہ ڈالے جا رہے ہیں، تو ایسی جو خواتین جن کے اندر یہ سوزاکی اور آچکی مادہ موجود ہے تو ان کو ایسی جتنی غذائیں ہیں ان سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ جلدی اور بہتر نتائج ان کو ملیں گے۔ اور اس طرح علامات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ علامات کے اندر پیشاب جو ہے وہ جل کر آنا شروع ہو جاتا ہے، کمر اور پیڑوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، بعد دفعہ پیشاب کے اندر ساتھ پیپ مل کے آنا شروع ہو جاتی ہے، یا یہ کمر اور جو کولے جو ہیں ان کے اندر درد پیدا ہوئے رہتا ہے، یعنی درد کبھی ہو جاتا ہے کبھی آرام آ جاتا ہے، یعنی درد میٹھا درد تو ہر خاتون ایسی خاتون کو رہتا ہی ہے، لیکن بعد دفعہ یہ شدت بھی اختیار کر جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ قبض کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس طرح یہ بھوک کی کمی کا بھی شکار ہو جاتی ہیں ایسی خواتین جو ہیں۔ تو اس میں علاج آپ نوٹ فرما لیں کہ اس کا علاج آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلی بات تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنی غذا کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہے۔ غذا کے اندر جتنی ایسی مسالہ دار فاسٹ فوڈ قسم کی جو غذائیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی پہلے یہ حیض کے مسائل وغیرہ موجود ہیں تو وہ ان کو بھی کلیئر کرے پہلے،
اور ساتھ یہ میڈیسن وغیرہ جو ہے یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ یہ نسخہ نوٹ فرما لیں کہ اس میں ٹوٹل جو ہے یہ 4 چیزیں ہیں جن میں 7 بہروزہ ہے۔ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ 7 بہروزہ ہے۔ یہ آپ نے 2 تولہ کی مقدار میں لینا ہے۔ الائچی خرد یعنی چھوٹی جو الائچی ہے اس کے بیج آپ نے یہ 2 تولہ کی مقدار میں لینے ہیں۔ اس طرح سرد چینی، یہ چھوٹے چھوٹے بیج سے ہوتے ہیں، یہ آپ نے یہ بھی 2 تولہ کی مقدار میں لینا ہے۔ یعنی یہ دوبارہ آپ نوٹ فرما لیں کہ اس میں 7 بہروزہ ہے، الائچی خرد ہے اور سرد چینی ہے، یہ آپ نے 2 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ اور اس طرح روغن سندل یعنی سندل کا جو تیل ہے یہ آپ نے تقریباً آدھا تولہ کی مقدار لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باقی جتنے اجزاء ہیں ان کو کوٹ چھان لینا ہے۔ کوٹ چھاننے کے بعد یہ آپ نے جو روغن سندل جو ہے، جو سندل کا تیل ہے، یہ آپ نے ان کے اندر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کسی ڈبے کے اندر محفوظ کر دینا ہے۔ اور تقریباً 3 ماشے یعنی یہ تقریباً یہ کہہ لیں کہ چھوٹا جو چائے والا چمچ ہے، یہ تیسرا حصہ چمچ ہے، یہ آپ نے صبح اور شام یا مرض کی تیزی کی کیفیت میں یہ آپ صبح دوپہر اور شام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ 1 مہینہ 2 مہینے لگاتار استعمال کرو اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتر فوائد ملیں گے۔ اور جو خواتین میں چہری ایسی جو جن کے اندر یہ سوزاک اور آتشک والا مادہ موجود ہے اور جس کی وجہ سے ان کا حمل بار بار گر رہا ہے، تو یہ اگر وہ استعمال کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ ایسا ایسا ان کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔